تاخیر ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی قبلہ سے الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرد لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ ایک ایسے پروگرام کے حوالے سے یہاں موجود ہیں جس میں شخصیت کی تعمیر، معاشرے کی تعمیر اور قوم کی تعمیر کے حوالے سے تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے اور وہ مسائل جو ہمارے معاشرے کا انتہائی اہم موضوع بنے ہوئے ہیں، ان مسائل پر تجاویز بھی پیش کی ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں احکامات بھی بیان کیے ہیں۔ خدا بعید قدوس ان کی عمر کو دراز فرمائے اور یہ تحریک پوری دنیا میں پھیل جائے۔ حضرات، ماہ سفر سے ہم گزر رہے ہیں اور اگلا مہینہ ربیع النور کا مہینہ ہے۔ اس موسم بہار کا مہینہ ہے، اس فصل بہار کا مہینہ ہے جو آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے کائنات کو میسر آئی تھی۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے سیرت رسول کے حوالے سے کہ اس ماہ مبارک کی عظمتوں نے ہمیں اور آپ کو کیا عطا فرمایا اور ہم اس ماہ مبارک کو کس طرح سیلیبریٹ کریں۔ ٹاپک تو یہ تھا کہ حضور آقائے دو جہاں کی سیرت طیبہ کے حوالے سے امت مسلمہ کے مسائل کا حل پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ گفتگو وہی ہوگی مگر ربیع النور کے حوالے سے ہوگی۔ وہ عظیم موسم جسے ہم جشن بہاراں کے نام سے یاد کرتے رہے ہیں، وہ آج آنے والا ہے اور یقیناً آپ اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ لیکن ماہ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے اور ہم اس ماہ مبارک میں اپنے آقائے کریم سے کس بات کا عہد کرتے ہیں، یہ پہلے سے جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس ماہ کو عبادت کے طور پہ منا سکیں اور اس کا ہر لمحہ خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ حضرات گرامی، سیلیبریشن، جشن پسندی، ایام کا منانا زندہ قوموں کی نشانیاں ہیں۔ انسان کی فطرت اتنی خشک نہیں ہے کہ وہ خوشیوں پہ خوش نہ ہو سکے اور غموں کو محسوس نہ کر سکے۔ انسان خوشی میں خوش ہوتا ہے اور غم میں غمگین ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت اور طبیعت کے مطابق بہت سے دن منائے جاتے ہیں دنیا میں۔ انسان کو جب کوئی کامیابی میسر آتی ہے، انفرادی کامیابی یا اجتماعی کامیابی،
بحیثیت قوم یا بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ملک، جب بھی کسی قوم کو، کسی فرد کو، کسی معاشرے کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو زندگی بھر وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ کامیابیاں یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، فراموش کر دینے کے لیے نہیں۔ قرآن عظیم نے کامیاب دنوں کو منانے کا حکم دیا، وذکرہم بایام اللہ۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو اللہ کے مقدس دنوں کی یاد دلاتے رہیں۔ قرآن عظیم میں انبیاء کرام کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ محض ایک واقعے یا کہانی کی حیثیت سے پڑھنے اور گزر جائیں، بلکہ انبیاء کرام کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ انبیاء کرام کے تذکرے کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی سنوار سکیں اور آراستہ کر سکیں۔ سرور کائنات آخری نبی ہیں اور ان کی حیات طیبہ میں تمام انبیاء کرام کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ صرف آقائے کریم کی سیرت اگر بیان کر دی گئی ہوتی تو جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب نوح، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی سیرتوں کی بظاہر ضرورت نہیں تھی، مگر قرآن نے انبیاء سابقین کی سیرتوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ امت محمدیہ تمام انبیاء کرام پر ایمان بھی لائے اور ان کی سیرتوں سے استفادہ بھی کرے۔ قرآن نے سیرتوں کو محفوظ کیا ہے اور منایا ہے، اور قرآن کا یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے اہم ترین ایام کو فراموش نہ کریں، یاد رکھیں۔ وہ قومیں جو اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں۔ اپنے ماضی کو یاد رکھنا اور ماضی کی بنیادوں پہ مستقبل کی دیواریں اٹھانا یہ زندہ قوموں کا شعار رہا ہے، اور سرور کائنات ہمارا ماضی ہی نہیں ہے، ماضی بھی ہیں، حال بھی ہیں، مستقبل بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی یاد کو ضرور منانا چاہیے، مگر کیسے، یہ آج میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا جو ایام مناتی ہے ان دنوں کی خوبیاں کیا ہیں اور کیوں مناتی ہے دنیا مختلف دنوں کو۔ یوم آزادی دنیا کے مختلف ملکوں میں منایا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ جو قومیں صدیوں تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہی ہیں، جب وہ آزاد ہوتی ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، تو وہ اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ پوری قوم کی حیثیت سے یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ جو منائے اسے ملک کا وفادار سمجھتے ہیں، اور جو نہ منائے اس کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی درجنوں قومیں ہیں جو یوم آزادی مناتی ہیں۔ افریقہ کے تمام ممالک یوم آزادی مناتے ہیں، ایشیا کے بیشتر ممالک یوم آزادی مناتے ہیں، اور یورپ اور امریکہ کے ممالک بھی یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی آزادی کا دن ہے۔ بلا شبہ قومیں اگر اپنی آزادی کا دن منائیں تو انہیں حق ہے، مگر ہم اس ذات گرامی کا دن کیوں نہ منائیں جس نے ہمارے ضمیروں کو آزاد کیا، ہمارے ذہن کو آزاد کیا، ہمارے مذاق بندگی کو آزاد کیا، ہماری انسانی قدروں کو آزاد کیا، ہماری اخلاقی قدروں کو آزاد کیا، جس نے ہمیں غیروں کی بندگی سے نجات دلائی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے دنیا کے ہر آستانے سے بے نیاز کر دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یوم آزادی زمینوں کی آزادی ہوگی، مگر پیغمبر کا یوم ولادت دلوں کی آزادی ہے، روحوں کی آزادی ہے، زندگیوں کی آزادی ہے، وقار انسانی کی اور آبروئے آدمیت کی آزادی ہے۔ بہت سے لوگ یوم دستور مناتے ہیں، یوم قانون مناتے ہیں۔ کسی ایسے قوم کا تصور کیجئے جس کے پاس کوئی قانون نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی دنیا رفتہ رفتہ تدریجاً تہذیب اور تمدن سے آشنا ہوئی ہے۔ پتھروں کے دور سے لے کر کے اور چاند اور سورج پہ کمندیں ڈالنے کے دور تک انسان مختلف مراحل سے گزرا ہے۔
کبھی انسان تنہا زندگی جنگلوں میں گزارتا تھا، لیکن انسان کی فطرت نے، جو معاشرت پسند فطرت ہے، اپنے کو جمع کیا اور کچھ افراد جمع ہوئے اور انہوں نے مل جل کے رہنا سیکھا. پھر قبائل آئے اور قبائلی زندگی سامنے آئی، پھر راجاؤں کی زندگی سامنے آئی، پھر جمہوریت کا پرچم بلند ہونے لگا. انسانوں نے دھیرے دھیرے ترقی کیا ہے. لیکن جب کسی قوم کو کوئی دستور ملا ہے، کوئی قانون ملا ہے، جنگل کی زندگی تھی، کوئی قانون نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، طاقتور حکمراں تھا اور کمزور محکوم تھا. لیکن جب کسی قوم کے بیدار انسانوں نے مل کر کے ایک قانون بنایا تو دنیا اور وہ قوم جس نے اس قانون سے استفادہ کیا، جس ملک کے لیے بنایا گیا، جس قوم کے لیے بنایا گیا، وہ قوم یوم قانون مناتی ہے، یوم دستور مناتی ہے، یوم قرارداد مناتی ہے. دنیا کی مختلف قوموں میں قانون کا دن منانے کا رواج ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا نے خود قانون بنایا اور خود اسے مناتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر پیغمبر اسلام کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن جیسا قانون دیا. ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے، ہر قوم کے لیے یوم قانون منانا ہے تو سرکار کی ولادت مناؤ، اس لیے کہ ان کے صدقے میں قرآن بھی ملا ہے اور اسلام کا نظام زندگی ملا ہے اور آئین حیات بھی ملا ہے. ایک ایسا قانون جس سے بہتر قانون نہیں ہو سکتا، ایک ایسا نظام زندگی جس سے بہتر نظام زندگی نہیں ہو سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر ایک ٹاپک پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور موازنہ کیا جا سکتا ہے، تقابلی مطالعہ پیش کیا جا سکتا ہے سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے قانون زندگی اور دنیا کے دوسرے قوانین کے مقابلے میں. مگر اس کا وقت نہیں، میں صرف ایک سرسری تذکرہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ جانیں کہ ہم رسول پاک کی میلاد یا ان کا دن کیوں مناتے ہیں اور کتنی نعمتوں کو لے کے یہ دن جلوگر ہوتا ہے اور کتنی رحمتوں کے ساتھ اس دن نے دنیا کو نوازا ہے. ہیومن رائٹس کا دن منایا جاتا ہے، انسانی حقوق کا. بلا شبہ آج سے 200-300 سال پہلے انسانی حقوق کا تصور ذہنوں میں جاگا کہ انسان بھی کوئی حق رکھتا ہے، اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی اپنا وقار ہے، اسے بھی جینے کا حق ہے، اسے برابری کا مقام ملنا چاہیے. یہ دن دنیا کے مختلف ملکوں میں منایا جاتا ہے حقوق انسانی کے نام سے، ہیومن رائٹس کے نام سے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی خوبی کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جائزہ لیں کہ یہ خوبی سب سے پہلے کب دنیا میں آئی ہے، سب سے پہلے یہ خوبی کس نے پیش کی ہے. ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی تاریخ کا جائزہ لیں. انسانی حقوق کے بارے میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 100-200 سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے جب انسانی حقوق کو مرتب کیا گیا اور ایک چارٹر کی شکل میں، ایک نظام کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والے آج دنیا کو سب سے زیادہ کچل بھی رہے ہیں اور انسانی حقوق سے محروم بھی کر رہے ہیں. انہوں نے انسانی حقوق بھی اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے. غریبوں کو یہ حقوق نہیں ملتے، کمزوروں کو نہیں ملتے، بے کسوں اور مجبوروں کو نہیں ملتے، بے سارا افراد کو نہیں ملتے. انسانی حقوق کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر دنیا میں کتنی قومیں ہیں، کتنے افراد ہیں، کتنے بر اعظم ہیں جو انسانی حقوق سے محروم کر دیے گئے ہیں. جہاں حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے، جو آہیں کرتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں، دنیا کے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ انسانی حقوق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے انسانی حقوق کا اہمیت جو آج ہمارے سامنے ہے. مگر سنو، حقوق انسانی یا ہیومن رائٹس کا نعرہ اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر اعظم نے اٹھایا ہے. آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نے دنیا کو انسانی حقوق کا وہ نظام پیش کیا ہے. دا فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن عظیم کا مطالعہ کریں یا وہ خطبہ مبارکہ دیکھیں جب اللہ کے رسول نے باضابطہ آخری خطبے کے طور پہ حجۃ الوداع کے موقع پہ انسانی حقوق کی بنیاد میں استوار کی تھی. آج جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کا کوئی تصور ملتا ہے، اسی خطبے کا ریفلیکشن ہے، اسی کا سایہ ہے، اسی کا انعکاس ہے، اسی کا صدقہ ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی بخشش ہے. اس لیے اگر دنیا انسانی حقوق کا نعرہ لگانا چاہتی ہے تو پیغمبر اعظم کا دن منائے جس نے سب سے پہلے انسانی حقوق کا تصور دیا ہے، انسانی مساوات کا تصور دیا ہے. اور اس طرح سے نہیں کہ پہلے قوموں کو تقسیم کیا ہے اور پھر قوموں میں لانے کی کوشش کی ہے. دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے. یہ فرینچ ہے، یہ جرمن ہے، یہ
برٹش ہے، یہ ایشین ہے، یہ افریقن ہے، یہ امریکن ہے، اس طرح پہلے قوموں کو بانٹا گیا ہے اور پھر ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ پیغمبر اعظم نے پوری انسانیت کو ایک جیسا قرار دیا ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں اس اعتبار سے، اور تم ایک دوسرے پہ تفاخر، ایک دوسرے سے برتری کا کوئی تصور نہیں رکھتے ہو۔ اور اس کے بعد آقائے دو جہاں نے غلاموں کا تذکرہ کیا ہے، یتیموں کا تذکرہ کیا ہے، بے سہارا افراد کا تذکرہ کیا ہے، طبقاتیت اور کلاس سسٹم کے خاتمے کا تذکرہ کیا ہے، یہ سب انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام نے ان بنیادوں کو ختم کر دیا ہے جن بنیادوں کی بنیاد پہ حقوق پائمال کیے جاتے ہیں اور تقسیم ہوتی ہے انسانی معاشرے میں۔ اس لیے انسانی حقوق کا جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا، جس نے پہلے انسانی حقوق کی بات کی، اور جس نے سب سے پہلے ہیومن چارٹر دنیا کے سامنے پیش کیا ہیومن رائٹس کا، وہ پیغمبر اعظم کی ذات ہے، سرور کائنات کی ذات ہے۔ اس لیے اگر یوم حقوق انسانی منانا چاہو تو سرکار کی میلاد مناؤ، ان کے آنے کا دن مناؤ، ان کا تذکرہ کرو، ان کی سیرت پر عمل کرو، تو میں انسانی حقوق کی قدروں کا احساس ہو سکے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں یوم والدین منایا جاتا ہے، فادرس ڈے منایا جاتا ہے، مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی اتنی بے حسی نہیں آئی ہے کہ صرف فادرس ڈے پہ ماں کو یاد کیا جائے، مدر ڈے پہ یاد کیا جائے، لیکن دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں صرف باپ کو باپ کے دن پہ یاد کرتے ہیں، ماں کو ماں کے دن پر یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی کیسے؟ ایک کارڈ آ گیا ہے، ڈیڈی یو آر دا بیسٹ فادر، باپ آپ سب سے بہتر باپ ہیں، ممی آپ سب سے بہتر مام ہیں۔ ماں تھوڑی دیر کے لیے خوش جاتی ہے، میرا بیٹا کہیں زندہ ہے، کہیں مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نہ باپ کو پوچھا جاتا ہے اور نہ ماں کو پوچھا جاتا ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ باپ کی موت ہو جاتی ہے، بیٹے کو خبر ہوتی ہے تو وہ باضابطہ طور پہ حکم دیتا ہے یا عرض کرتا ہے ہاسپٹل سے، لاش کو کہیں بھی منتقل کر دو، دفن کر دو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جب آئیں گے تو ہم قبر پہ حاضر ہو جائیں گے۔ یہی حال ماں کا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صورتحال ہے اس معاشرے کی جو معاشرہ اپنے کو متمدن کہہ رہا ہے۔ زندگی تنہا ہو گئی ہے، الگ الگ ہو گئی ہے، بوڑھا باپ سسکیاں لیتا ہے، بوڑھی مائیں اولڈ ہاؤسز میں مر رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا متمدن معاشرہ ہے، ماؤں کا بھی حق ہے، بوڑھے لوگوں کے لیے بھی سینئر سٹیزن ہاؤس ہے، نرسیں بھی ہیں، کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بوڑھا ماں، ایک بوڑھی ماں، ایک بوڑھا باپ اپنے پوتے کو، اپنے بیٹے کو جس قدر دیکھ کے خوش ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت اتنی خوشی نہیں دے سکتی ہے، اتنی مسرت نہیں دے سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معاشرہ ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے۔ اسلام نے جمع کیا تھا اور دنیا نے اسے بکھیر دیا ہے، منتشر کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوم والدین منانا ہو تو اس ذات گرامی کی یاد مناؤ کہ جس نے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں بیٹھنے کی کوشش کرو، ماں کے قدموں کو چومنے کی کوشش کرو، جس نے فرمایا کہ باپ کی زیارت دراصل کعبہ کی زیارت کی طرح سے ہے۔ وہ ذات گرامی جس نے یہ فرمایا کہ ماں اور باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اس طرح پیار کرو جیسے انہوں نے بچپنے میں تم سے پیار کیا تھا۔ اگر انہوں نے تمہیں کھلایا تھا تم کھلاؤ، چلایا تھا تم چلاؤ، اگر انہوں نے تمہیں گود میں اٹھایا تم بھی اٹھاؤ۔ اگر وہ زندگی کے معاملے میں کبھی مفلوج ہو جائیں تو تم ان کا مکمل سہارا بن جاؤ۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ جن کے بوڑھے ماں باپ ہیں وہ ان کے ساتھ ویسے ہی پیار کریں جیسے کہ بچپنے میں ان کے ساتھ پیار کیا گیا تھا۔ دعا یہ سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسے بچپنے میں ہم پر رحم فرمایا تھا، انہوں نے ہم پہ رحم کیا تھا۔ یعنی جب ہم کھا نہیں سکتے تھے کھلایا تھا، چل نہیں سکتے تھے چلایا تھا، پی نہیں سکتے تھے پلایا تھا، سو نہیں سکتے تھے تھپکیاں دی تھیں، لوریاں دی تھیں، اور ہم نے نجاست کی تھی گندگی تو انہوں نے محبت سے دھلا تھا۔ اگر ماں باپ بھی زندگی میں اس مقام کو پہنچ جائیں تو ماں باپ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ایسی ہی خدمت کرے جیسا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا
اور خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، وہ یقینی طور پر بہت محروم اور بہت ہی بے قسمت انسان ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو کہا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ خدمت نہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقائے دو جہاں علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار یوم فادر، یوم مدر منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہر لمحہ ماں باپ کا دن ہے اور ہر دن ماں کا دن ہے، ایک مسلمان کے نگاہ میں اور رسول کے امتی کے نگاہ میں۔ اس لیے اگر تم فادر ڈے منانا چاہو تو سرور کائنات کا دن مناؤ، مدر ڈے منانا چاہو تو اس ذات پاک کا دن مناؤ جس نے ماں اور باپ کی عظمتوں کو تمہارے سامنے واضح کیا ہے۔ یوم اساتذہ یہ بھی منائے، ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے۔ بچے جو بھی سلوک کرتے ہوں آج کے دور میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ دور گزر گیا کہ جب استاد کو اخلاقی مربی سمجھا جاتا تھا، جب ٹیچر کا احسان ہمیشہ مانا جاتا تھا، جب ٹیچر کے سامنے نگاہیں جھکی رہتی تھیں، جب استاد کے سامنے کوئی بھی سر اٹھانے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا، جب استاد کو روحانی مربی اور اخلاقی مربی سمجھ کر کے زندگی بھر اس کے احسان کو مانا جاتا تھا، وہ دن گزر گئے ہیں۔ اب استاد کے لیے ایسا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ سیکولر نظام نے، سیکولر سسٹم آف ایجوکیشن نے استاد کی عظمت کو گھٹا دیا ہے۔ استاد نوکری کر رہا ہے، تنخواہ پا رہا ہے، پڑھا رہا ہے تو کیا احسان کر رہا ہے؟ اور یہی طریقہ استاد کا بھی ہے کہ وہ بھی پڑھا دیتا ہے، بچے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ تربیت یافتہ ہو یا نہ ہو، اس کی اخلاقی اور سیرت سمجھے یا نہ سمجھے، وہ بھی بے نیاز ہو گیا ہے، دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ مگر سنو، اگر یوم استاد منانا ہے، اساتذہ، تو اس ذات گرامی کا دن مناؤ جس نے فرمایا ہے بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، جس کی ذات گرامی کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے انہیں پڑھایا ہے اور وہ ساری کائنات کو پڑھا رہے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ۔ یہ تمام آیات مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ انہیں پڑھا رہا ہے اور وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے اگر استاذ کا دن منانا ہے تو سرور کائنات کا دن مناؤ، حضور رحمت عالم کا دن مناؤ، تاجدار مدینہ کا دن مناؤ، اس ذات گرامی کا دن مناؤ جس ذات گرامی نے تعلیم کو ایک انتہائی اہم مقام دے دیا ہے، تعلیم کو زندگی کا لازمہ قرار دیا ہے، تعلیم کو انسانی قدروں کا آئینہ قرار دیا ہے، تعلیم اور تربیت کو ایک ساتھ کر دیا ہے، روح کو بھی سنوارا ہے، ذہن کو بھی سنوارا ہے، دل کو بھی آراستہ کیا ہے اور جسم کے لیے غذا بھی فراہم کی ہے۔ اس لیے ان سے بڑھ کے استاذ کون ہوگا؟ اس لیے وہ ساری خوبیاں جو یوم اساتذہ میں پائی جاتی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ خوبیاں سرور کائنات کی تعلیم میں بھی ہیں اور ان کے تزکیہ نفس میں بھی ہیں، ان کی تربیت میں بھی ہیں۔ لوگ غلامی کا دن مناتے ہیں، سلیوری کے ختم ہونے کا دن، غلامی کے خاتمے کا دن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غلاموں پر ایک بڑا ہی دردناک زمانہ گزرا ہے، بلکہ ایک طویل زمانہ گزرا ہے، ہزاروں سال پہ مشتمل ہے، جب غلاموں کو بیچا جاتا تھا، سلیب خریدے جاتے تھے، ان کے جسموں کا سودا کیا جاتا تھا، غریب ممالک سے جمع کر کے امیر ممالک میں منڈیاں لگائی جاتی تھیں، افریقہ سے خرید کر کے امریکہ اور یورپ کے منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، کیٹل کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے، جس طرح جانوروں کا جسم دیکھا جاتا ہے، صحت دیکھی جاتی ہے، گوشت دیکھا جاتا ہے، توانائی دیکھی جاتی ہے، ہل چلنے کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، دودھ دینے کی استعداد دیکھی جاتی ہے، بالکل ایسی غلاموں کو دیکھا جاتا تھا۔ اس کے مسلس کیسے ہیں، اس کے صحت کیسی ہے، یہ توانائی کتنی ہے، یہ بوجھ کتنا اٹھا سکتا ہے، یہ زمین کتنی جوت سکتا ہے، یہ ہماری خدمت کتنی کر سکتا ہے، یہ اس طرح سے منڈی میں انسانوں کو خریدا جاتا تھا، منڈی میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ غلامی کی یہ سیاہ رات، غلامی کا یہ تاریک دور صدیوں تک انسانوں پہ اوپر چھایا رہا، یہاں تک کہ سرور کائنات تشریف لائے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے، غلاموں کو آقائی کا مقام دینے کے لیے، غلاموں کو بلند مرتبہ دینے کے لیے، غلاموں کو آزادی کا احساس دینے کے لیے، غلاموں کو عزت و نفس دینے کے لیے، بلال حبشی کو آسمان ہدایت کا ہلال کامل بنانے کے لیے، غلامی کی آزادی کو عبادت کی حیثیت دینے کے لیے۔
مستوى العبادہ. آپ اگر قرآن عظیم کا مطالعہ کریں, احادیث مبارکہ کا مطالبہ کریں, کوئی غلطی ہو جائے غلام آزاد کیجئے, روزہ چھوڑ دیں غلام آزاد کیجئے, قسم توڑ دیں غلام آزاد کیجئے, زہار کی منزل ہو غلام آزاد کیجئے, توبہ کرنا ہو غلام آزاد کیجئے, شکریہ ادا کرنا ہو غلام آزاد کیجئے, جمعہ کا دن آئے غلام آزاد کیے. 23 سال کی مدت میں, بلکہ 13 سال کی مدت میں آقائے دو جہاں نے عربین پینیزولا سے غلامی کی زنجیریں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. اس لیے اگر تم یوم غلامان منانا چاہتے ہو, آزادی کا دن منانا چاہتے ہو, غلامی کی آزادی کا دن, تو سرور کائنات کا دن مناؤ, جنہوں نے دنیا کے مقابلے کئی 100 سال نہیں بلکہ 1200-1300 سال پہلے غلاموں کو آزاد بھی دیا, آزادی کا تصور بھی دیا, اور جس کی ذات گرامی نے انہیں انسانوں کی اعلیٰ ترین منزل پر رکھا. کبھی اگر غلام تمہارے پاس ہوں تو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو تم پہناتے ہو, ان سے زیادہ کام نہ لو. خبردار, وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بارے میں تم کو خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. اتنا اونچا مقام دے دیا غلاموں کو کہ کوئی غلام رکھنا پسند نہیں کرتا تھا, بلکہ غلاموں کو آزاد کر دینا یہ ان کی زندگی کا منشا تھا. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری عظیم ماں ہیں, ہر جمعے کو کوئی غلام آزاد کرتی تھیں, اور کبھی کبھی 40 غلام ایک بار آزاد کیا ہے. مکے کی منڈیوں سے خرید کر کے, غلامی کی بازاروں سے خرید کر کے ان کو آزاد کرنا ان کا مشن تھا. جناب صدیق اکبر ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اب آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام نہیں رہ گئے تھے, سب آزاد ہو گئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا عظیم انقلاب تھا جو اللہ کے رسول نے برپا فرمایا. اس لیے اگر تم سرکار کا دن مناؤ گے تو غلاموں کی آزادی کا دن مناؤ گے, آقائے دو جہاں کے نظام رحمت کا دن مناؤ گے, سرور کائنات کی تعلیمات کا دن مناؤ گے, اور اس کے ذریعے سے تم زندگی کے اس مقام پہ پہنچو گے جہاں انسانیت سے محبت ہوگی, انسانی قدروں سے محبت ہوگی, انسانیت کا احترام ہوگا, انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھو گے, انسانوں سے نفرت نہیں کرو گے. آج دنیا میں انسانوں کے 2 طبقے پائے جاتے ہیں, ایک طبقہ سرمایہ داروں کا ہے, ایک طبقہ غریبوں کا ہے. سرمایہ دار لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے, عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے, بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے, اور پڑوس میں غریب فاقہ کرتا ہے, تکلیفیں اٹھاتا ہے, بھوکا مرتا ہے. مگر سرمایہ داروں کے دلوں میں کوئی احساس انسانی پیدا نہیں ہوتا, ضمیر انسانیت مر چکا ہے. وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے ہیں, بلکہ مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بھیک مانگنے والا ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسانی درد موجود نہیں ہے. آقائے دو جہاں جنہوں نے طبقاتی کو ختم کیا, اور حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا, میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ ہیرا یعنی یمن سے ایک شخص زکوٰۃ کا مال لے کے نکلے گا اور مدینے تک کوئی لینے والا نہیں ملے گا. صرف غلامی ہی نہیں ختم ہو گئی, غربت ختم ہو گئی, بے کسی اور مجبوری کی سیاہ رات ختم ہو گئی, ایک نیا انقلاب برپا ہوا. اس لیے اگر غلامی کی آزادی کا دن منانا ہو غلاموں کی, تو سرور کائنات کا مقدس دن مناؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, ورلڈ ارتھ ڈے دنیا منایا جاتا ہے زمین کا دن. واللہ زمین کے حق کی ادائیگی کا پیغمبر اعظم سے زیادہ احسان کس کا ہوگا؟ کس نے زمین کو سب سے پہلے زمین کی حیثیت اور عظمت کو سامنے فرمایا؟ یہ قرآن کہتا ہے, فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے انسانوں, ہم نے اس زمین سے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لے جائیں گے اور یہیں دوبارہ تم اٹھائیں گے. زمین ہمارا مرجع ہے, ہمارا محور حیات ہے, ہمیں زمین کے اندر جانا ہے, زمین سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. وہ زمین جو آغوش مادت کی طرح ہمیں اپنی آغوش میں لے گی, وہ زمین جو پیدا کیا گیا ہے, وہ زمین جو ہماری اصل ہے, جس کی مٹی سے ہمارا وجود بخشا گیا ہے, اس زمین پر بموں کی بارش کرے گا, اس زمین کو تباہ کرے گا. مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. یہ زمین ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا اس زمین پہ اکڑ کے چلو گے زمین دبائے گی. بہت اکڑ کے چلتے ہو, اب آئے ہو ہم تم سے انتقام لیں گے. آپ اندازہ فرمائیں, قبر میں جانا ہے. یہ زمین اتنی اہم ہے ہمارے لیے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تم ماں کہہ کر کے مطمئن ہو, مگر زمین ہمارے لیے بہت کچھ ہے جس کا اندازہ کچھ نہیں کر سکتے. آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا, میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. پوری روئے زمین میرے لیے مسجد ہے, زمین کا ہر حصہ مسجد ہے.
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ پوری زمین مسجد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی چاہو سجدہ کرو، جہاں بھی چاہو عبادت کرو۔ دوسری قوموں کی طرح سے تمہارا سجدہ کسی چرچ کا پابند نہیں ہے، کسی سینیگاگ کا پابند نہیں ہے، کسی گھر کا پابند نہیں ہے۔ جہاں وقت آئے جھک جاؤ، جہاں وقت آئے سجدہ ریز کرو، یہ ضرور مفہوم ہے، بلا شبہ ہے، مگر آقا نے کچھ اور بھی فرمایا ہے۔ یہ زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، یعنی تم زمین پر اگر سجدہ کرنے کی نیت سے بڑھو گے تو زمین تمہارے قدموں میں سمیٹ دی جائے گی، جھکا دی جائے گی، اور زمین پہ عیش کرنے کی نیت سے بڑھو گے، ظلم کے لیے سے بڑھو گے تو زمین چھین لی جائے گی، زمین تمہارے قدموں سے کھسکا دی جائے گی، تمہیں زمین پہ ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اس لیے زمین پہ اگر آگے بڑھو تو آرام کی نیت سے نہیں، بلکہ زمین کا احترام کرو، اور عیش کی نیت سے نہیں، سجدے کی نیت سے بڑھو۔ یہ زمین تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، قرون اولیٰ کے مسلمان زندگی دیکھیے، ان عظیم افراد کی زندگی دیکھیے جو دائی بن کر کے کسی زمین پہ جاتے تھے تو عالم یہ تھا کہ زمینیں سمٹی ہوئی نظر آتی تھیں، پہاڑوں کی بلندیاں جھک جاتی تھیں۔ جبرالٹر کی کوہ کر کے اسپین میں اترنے والا قافلہ، اور ہمالیہ کی بلندیوں سے زمین پہ اترنے والا قافلہ، اور سمندروں کو پار کر کے باضابطہ یورپ کی وادیوں میں اترنے والا قافلہ، اور دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا کر کے ایران کی سرزمین پہ اترنے والا قافلہ، یہ کون قافلہ تھا؟ سجدہ کرنے والا قافلہ تھا، عبادت کرنے والا قافلہ تھا، بندگی کرنے والا قافلہ تھا۔ دشت و دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اب کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے صحراؤں میں۔ جب تم زمین کی نیت سے بڑھتے تھے، عبادت کی نیت سے بڑھتے تھے، زمین کو بندگی کے لیے بڑھتے تھے، تو زمین تمہارا احترام کرتی تھی، زمین جھک جاتی تھی، عظمتیں سمٹ جاتی تھیں، زمین کی وسعتیں قدموں میں ڈال دی جاتی تھیں۔ کبھی تم نے سوچا اور غور کیا کہ محض 1 صدی کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں کی زمینوں پر مسلمان عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کبھی ایران کے آتش کدوں کے سامنے خدا کی کبریائی بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی ہندوستان کی زمین پہ اپنے رب کا سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہی یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کبھی اسپین کی زمین پہ کشتیاں جلا کر کے زمین کو اپنی آمد کی خبر دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی افریقہ کے صحراؤں میں اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہو کے اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ زمین قدموں میں سمیٹ دی جائے گی اگر تم زمین پر عبادت کرنا چاہو گے۔ اس لیے فرمایا گیا جہاں بھی تم سجدہ کرو گے وہ زمین قیامت میں گواہی دے گی، وہ زمین بولے گی کہ اس بندے کو معاف کر دے پروردگار، اس نے میرے سینے کو سجدوں سے آباد کیا تھا۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ جہاں سجدہ ہوگا وہاں گندگی تو نہیں ہوگی نا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ تو نہیں ہوگا نا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں زنا تو نہیں ہوگا نا، جہاں سجدہ ہوگا تو وہاں چوری نہیں ہوگی نا، جہاں سجدہ کیا جا سکے وہاں قتل تو نہیں ہوگا نا، جہاں سجدہ ہوا وہاں کسی زیادتی نہیں ہوگی۔ پوری زمین سجدہ گاہ ہے، یعنی ایک مسلمان کو یہ حق ہی نہیں دیا گیا کہ زمین پہ گناہ کرے، زمین پہ زنا کرے، زمین پہ شراب پیے، زمین پہ چوری کرے، زمین پہ قتل کرے، زمین پہ زیادتی کرے، زمین پہ اپنی برتری کا دعویٰ کرے، اور زمین پہ چل کر کے توقل سے کام لیتا ہوا نظر آئے۔ زمین پہ عباد الرحمن بن کے ڈگنیٹی کے ساتھ چلے گا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے پوری زمین کو سجدوں کا تقدس دے دیا ہے، عبادت کی طہارت دے دی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مقام پر، کسی بھی فلسفے میں، کسی بھی نظام میں زمین کی یہ طہارت دکھا دو، زمین کی عظمت دکھا دو۔ اس لیے اگر یوم ارض منانا ہے، زمین کا دن منانا ہے، تو اس پیغمبر کا دن مناؤ جس نے زمین کو سجدے کا تقدس دیا ہے، عبادت کی طہارت دے دی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ورلڈ ارتھ ڈے منایا جاتا ہے، مگر زمین کو کیا دیتے ہیں آپ تحفہ، کیا عطا فرماتے ہیں؟ یہ ورلڈ ارتھ ڈے صرف اس لیے کہ ماحولیات سے زمین کو پاک کیا جائے، زمین پہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جس کی بنیاد پہ زمین بسنے والا بیمار نہ ہو، زمین پہ تباہیاں نہ آئیں، زمین پہ برائیاں نہ آئیں، اور زمین اوزون لیئر کی تپش سے خود کو محفوظ کر سکے۔
اس کے ٹوٹنے اور بکھرنے سے جو آنے والا دور ہے، جو قیامت ہی کا دور ہوگا، اس لیے زمین کا دن منایا جاتا ہے۔ مگر سنو، آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گندگی سے پاک کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ فرمایا ہے اگر زمین پہ تم کوئی گندگی دیکھو تو اسے ہٹا دو، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زمین کو پاک رکھنا، زمین کو عبادت کے لیے باضابطہ ہر گناہ سے، ہر برائی سے پاک رکھنا، یہ زمین کی وہ خوبی ہے جو صرف اللہ نے عطا فرمائی ہے، کسی اور نے نہیں عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، زمین کو ماحولیات کے برے اثرات سے پاک کرنے کے لیے زمین کا دن منایا جاتا ہے، اور زمین میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے شجرکاری کی جاتی ہے، درخت لگائے جاتے ہیں، پودوں کو اگایا جاتا ہے۔ ابھی کسی نے کہا کہ ہم نے اتنے کروڑ پودے لگا دیے ہیں، اتنے ہزار پودے لگا دیے ہیں۔ 1400 سال کے بعد تم کو پودوں کے لگانے کا خیال آیا ہے؟ مگر اس پیغمبر صحرا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس رسول گرامی وقار کے بارے میں جو صحرا میں جلوہ گر ہوئے تھے، جہاں درختوں کا ماحول نہیں تھا، مگر فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے تھوڑی دیر میں انتقال کرنا ہے اور ایک درخت لگا سکتا ہوں، تو بغیر درخت لگائے ہوئے میں انتقال کرنا پسند نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہیں موت آنے والی ہے، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور ایک درخت لگا سکتے ہو تو ایک درخت ضرور لگا کر کے مرو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی سوچا لوگ درخت کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اس کا پھل کھائیں، اس کے سائے میں بیٹھیں، اس کی شہتیر کو استعمال کریں۔ درخت کو مختلف فائدوں کے لگایا جاتا ہے، مگر آقا یہ فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر تمہیں اتنا وقت مل جائے کہ ایک درخت لگا کے مرو تو ضرور مرو۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کام اپنے فائدے کے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ہوگا، دوسرے افراد کے لیے ہوگا۔ دنیا میں جو بھی کام کرنا چاہو اس خیال سے کرو کہ میں فائدہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، آنے والے لوگ اٹھائیں گے، آنے والا دور اٹھائے گا۔ میں سائے میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، کوئی قافلہ تو بیٹھے گا۔ میں پھل کھاؤں یا نہ کھاؤں، کوئی بھوکا تو کھائے گا۔ آقائے دو جہاں نے کسانوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم غلہ اگاؤ گے تو کوئی پرندہ، کوئی چڑیا بھی تمہارے غلے سے، تمہارے دانے سے اگر تمہارے پھلوں سے کچھ کھائے گی تو وہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے خدا کی بارگاہ میں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جو تمہاری فصلوں سے، تمہارے درختوں سے کوئی پرندہ کھا لے گا، انسان تو انسان ہے، کوئی پرندہ کھا لے گا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام فرمایا اگر میں بتا دوں کہ بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا کتنا ثواب ہے، بنجر زمینوں کو، جہاں کچھ پیداوار نہیں ہوتا، جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اگر اس سے آباد کرنے کا ثواب میں بتا دوں تو سنو، زمین پہ ایک حصہ بھی بنجر نہ رہ جائے، ہر زمین سبزہ بن جائے، ہر زمین لہلہا اٹھے، زمینوں کو آباد کرنے کا ثواب واللہ العظیم جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو سجانے اور زمین کو آراستہ کرنے، زمین کو پاک کرنے، زمین کو سجدوں سے آباد کرنے کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ فرماؤ، لیبرس ڈے بڑا اہم دن ہے، مزدوروں کا دن، یہ بنایا جاتا ہے جب شکاگو میں مزدوروں نے انقلاب برپا کیا تھا، فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں، کھڑے ہو گئے تھے ہم کام نہیں کریں گے، ہمارا حق دو، تو انہوں نے لیبرس ڈے کے نام سے ایک دن رکھا اور کچھ حقوق دیے۔ لیکن کیا واقعی مزدوروں کو ان کا حق مل رہا ہے؟ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجیے، اپنے ملک کا جائزہ لیجیے، اپنی دنیا کا، افریقہ کے صحراؤں کا جائزہ لیجیے، کیا مزدوروں کو حق مل رہا ہے؟ عالم یہ ہے کہ ایک زمیندار مزدور سے کام لیتا ہے، اور جس زمین پہ وہ غلہ اگاتا ہے مزدور، اس کو پیٹ بھر کے غلہ بھی نہیں ملتا ہے۔ آپ عالم یہ ہے کہ زمین سے بے کام کرنے والا مزدور اس طرح سے اٹھتا ہے جیسے زمین کا اگلا ہوا مردہ ہے، وہ دہقاں ہے، کسی کھیت کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن جس کا بھی زیر زمین ہے، جہاں بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، بس خالی زمین ہے، نہ مکان ہے نہ مکی۔ آپ اندازہ کرو، کارخانوں میں کاروں کے پرزے ڈھالنے والے، مشینیں ڈھالنے والے کاروں کے مالک نہیں ہیں، دن رات بلڈنگوں کی بلندیوں پر پتھر لے کے چڑھنے والے، اپنی پیٹھ پہ سیمنٹ ڈھونے والے، ان کے پاس جھوپڑے بھی نہیں ہیں۔ کیا یہی ہے جو تم نے مزدوروں کو حق دیا ہے؟ مگر سنو، آقائے دو جہاں نے فرمایا تھا کہ مزدوروں کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اللہ اکبر، ان کی مزدوری انہیں دے دو، اور اتنی دو جس کے ذریعے سے ایک باعزت زندگی گزار سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور ان کی انسانی قدریں اور ان کی
برہنگی جو ہے ان کی غربت پہ ماتم کرتی ہوئی نظر نہ آئے، اس لیے انہیں ان کا حق دے دو اس سے پہلے کہ پسینہ خشک ہو۔ کیا دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے؟ کیا دنیا یہ جائز رہی ہے؟ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں الکاسب و حبیب اللہ، زمین پر محنت سے کمانے والا مزدور اللہ کا محبوب ہے۔ اتنا بڑا مقام آقا نے مزدوروں کو اور غریبوں کو عطا فرمایا ہے کہ محنت کرنے والا مزدور اللہ کا محبوب ہے۔ تمہاری نگاہ میں نفرت سے تم دیکھتے ہوگے، غریب ہے، بے کس ہے، ٹھوکریں لگاتے ہوگے، گالیاں دیتے ہوگے۔ میں نے مزدوروں کے سلسلے میں دیکھا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں، کام دیتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں معمولی مت سمجھو، یہ تم سے زیادہ حلال روزی کھاتے ہیں۔ مزدور سے بہتر حلال روزی کوئی نہیں کھاتا۔ تم کھاتے ہو تو رشوت بھی ہوتی ہے، رشوت دیتے بھی ہو، حرام خوری بھی کرتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، غلط ڈیلنگ بھی کرتے ہو، اپنے معاملات کو صاف نہیں رکھتے، مگر مزدور کھاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے چھالوں کی کمائی کھاتا ہے، اپنے پیٹ کی محنت کھاتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ دنیا کے یہ سارے مزدور اور رسول نے تمہیں اپنے سینے سے لگا لیا ہے، اپنے قدموں میں جگہ دی ہے، تمہیں اللہ کا محبوب قرار دیا ہے۔ مزدوری پہ ناز کرو، محنت کرو اور رسول پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر ٹاپک، ہر ڈے جو منایا جاتا ہے اسلام کی تاریخ میں اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اتنا وقت نہیں، میں جانتا ہوں کہ وقت کتنا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نسلی امتیازات کا دن منایا جاتا ہے کہ انسان ریس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت نہ، ریسزم کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے۔ مدتوں ورلڈ ارتھ ڈے ہو، ماحولیات کا معاملہ ہو، لیبرس ڈے ہو، کوئی بھی ڈے ہو، یہ ہر دن ربیع الاول کے اندر پوشیدہ ہے اور سرکار کی مقدس ولادت کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہ آج نہ آئے ہوتے تو آج یہ سارے انقلابات ہمارے سامنے نہ ہوتے، نہ یہ شعور ہوتا، نہ یہ انسان ہوتا۔ یقیناً یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، تم سیلیبریٹ کرو گے، مناؤ گے۔ مجھے اس کی اجازت اس وقت نہیں ہے کہ میں اس اہم دن کی اہمیت بتا سکوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ جب دنیا میں بہت سی قومیں اپنا دن مناتی ہیں اور ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنا دن نہیں منائیں گے تو یہ بچے کہیں گے ہمارا بھی کوئی ہے نجات نہیں تھا، ہمارا بھی کوئی آقا ہے۔ کیا تاثر دیں گے ہم اپنے بچوں کو؟ یہ بچے جب دن منائیں گے تو نبی کی سیرت بھی یاد کریں گے، نبی کا پیغام بھی یاد کریں گے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں میں کہیں 30%، کہیں 15%، کہیں 20%، بہت ہے تو کہیں 50% آج ایجوکیشن ہے۔ آج سے 100 سال پہلے 2% بھی نہیں تھی، کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ سیرت رسول کو جان سکیں۔ تنہا میلاد النبی کی محفلیں تھیں جنہوں نے نبی کی سیرت کو محفوظ رکھا تھا اور دل کی دھڑکنوں سے محبت واپس تک کی تھی۔ یہ سینکڑوں سال کے دامن میں پھیلا ہوا سیرت رسول کا ایک میسج ہے جو میلاد کے محفلوں سے دیا جاتا ہے۔ جی میں عرض کرنا وہی جا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھو، اگر کوئی قوم یوم آزادی مناتی ہے تو وہ عہد کیا کرتی؟ اس دن یہ عہد کرتی کہ اب ہم غلامی کی زنجیر نہیں پہنیں گے۔ کوئی قوم یوم دستور مناتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ ہم قانون کی پابندی کریں گے۔ کوئی قوم ہیومن رائٹس کا دن مناتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ ہم انسانی حقوق کو ادا کریں گے۔ کوئی قوم یوم والدین مناتی ہے تو شاید سوچتی ہے کہ والدین کا ہمارے اوپر حق ہے۔ کوئی قوم یوم اساتذہ مناتی ہے تو اساتذہ کے احترام کے بارے میں سوچتی ہوگی۔ کوئی قوم غلاموں کی آزادی کا دن مناتی ہے تو یہ سوچ کے کہ آئندہ غلامی کی زنجیر نہیں پہنیں گے۔ کوئی قوم زمین کا دن مناتی ہے تو زمین کو ماحولیات سے پاک کرنے کے لیے سوچتی ہے۔ کوئی قوم لیبر دن مناتے شاید اس کے ذہن میں ہو کہ ہمیں مزدوروں کا حق دینا ہوگا۔ بہرکیف جو بھی دن منایا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک عہد پوشیدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک مشن پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم بھی میلاد النبی مناؤ تو روح مصطفیٰ کے سامنے قسم کھاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے دن کی قسم، آج کے بعد ہم سنت پہ عمل کریں گے، سیرت پہ عمل کریں گے، آپ کی تعلیم پہ عمل کریں گے، آپ کے نظام پر عمل کریں گے، آپ کی آئین پہ عمل کریں گے۔ اگر یہ سمجھ کے دن مناتے ہو تو مبارک ہے تمہیں، رسول کی بارگاہ میں بھی قبول ہے اور خدا کی بارگاہ میں بھی قبول ہے۔ اور اگر تم نے آقائے دو جہاں کی مقدس سنت کے مطابق اور سیرت کے حوالے سے دن منانا نہیں چاہا، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی تجدید وفا نہیں ہے، کلمہ شہادت کی تجدید نہیں ہے، تو یہ محض ایک رسم ہوگی جس کا تمہاری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر تم میلاد النبی میں سرور کائنات کی سیرت پہ عمل کرنے کی قسم کھاؤ تو واللہ دنیا میں کروڑوں مسلمان
ہر سال اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، ہر سال اپنا ماحول بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ محبت رسول میلاد النبی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ محبت رسول آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اور بہت واضح لفظوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور ساری کائنات زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ پڑھیے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہیں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کے ڈیزائر میرے قانون کے تابع نہ ہو جائیں۔ بہت مشکل ہے یہ کام، مگر قسم کھاؤ میلاد النبی کے دن پہ کہ ہماری خواہشات آپ کی تابع ہوں گی، ہماری زندگی آپ کی تابع ہوگی، ہمارا ہر قدم آپ کے تابع ہوگا یا رسول اللہ۔ اور خبردار خبردار، میلاد النبی کے مقدس موقع پہ کوئی بدعت مت کرو، ڈھول نہ بجاؤ، ناچ گانا نہ کرو۔ یاد رکھو آنے والا ہے، میں نے دیکھا ہے یہاں کس طرح مناتے ہو تم عذاب الہی کو موڑ لیتے ہو، رسول پاک کے مقدس پاکیزہ دن کو اپنے گندے کردار سے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بدل ڈالو یہ اپنا انداز، نہ ڈی جے ہوگا، نہ نمازیں چھوڑی جائیں گی، نہ ناپرہیزگاری ہوگی، اور نہیں بے وضو ہوگے۔ سلام پڑھو، عہد کرو، نبی کی سیرت پہ عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ السلام علیکم۔